بس میں گھبرائے تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کے تھے کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائے حسین تھے کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائے حسین آج بھی زینب کی آتی ہے سنا بھائی حسین سلام ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات علی محمد وعلی محمد. آپ کے سامنے ایک ایسی آیت قرآن کی میں نے پڑھی ہے کہ جس میں اللہ نے ایک کلی قانون بیان کیا ہے. وہ کلی قانون کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ بے شک حق آ گیا ہے اور باطل مٹ جائے گا، اور باطل کی خاصیت ہی یہی ہے کہ باطل مٹ جائے. اللہ نے اس کی صفات اور اس کی طینت بھی یہی رکھا ہے کہ باطل مٹ جائے. اب آپ سمجھے کیوں ایران میں بیٹھے ہوئے ایک عالم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اسرائیل 20 سال کے اندر مٹ جائے گا، کیونکہ اس نے اس آیت کو مانا بھی، اس پر عمل بھی کیا، اور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ 15 دن کی جنگ میں بتا دیا کہ دیکھو باطل کو مٹایا کیسے جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ایسے ہی وہ عالم اٹھ کر کے نہیں بولے تھے کہ ہم فلسطین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو ہمیشہ حسین کے در سے یہی درس ملا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلک. اے یزید یاد رکھنا، جو بھی میرے جیسا ہوگا یا میری راہ پہ چل رہا ہوگا وہ تجھ جیسے اور تیری راہ پہ چلنے والوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تو ایران نے کبھی بھی اسرائیل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک کر کے بتایا ہے کہ حسینی کبھی یزیدی کے آگے جھکتا نہیں. اب عزیزان گرامی پوری توجہ کے ساتھ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ آج اگر حسین ہوتے، حضرت رسالت معاب ہوتے، تو یہ بتائیے کہ وہ کس کی طرف ہوتے؟ آیا وہ اسرائیل کی طرف ہوتے یا فلسطین کی طرف ہوتے؟ سب یہی کہیے گا نا بھائی، فلسطین کی طرف ہوں گے. اگر سب وہ فلسطین کی طرف ہوں گے تو سوال میرا یہ ہے کہ آج حکومت اسلامیہ فلسطین کو چھوڑ کر کے کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ آج کیوں چھوڑ کے کھڑی ہوئی ہے؟ اس لیے کیونکہ جن کے آباء و اجداد کو حکومتوں سے پیار رہا، دین سے پیار نہیں رہا، خدا سے پیار نہیں رہا، وہ حق کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے.
امت والے، اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ جب لوگ مسلطوں میں بٹتے تھے، فرقوں میں بٹتے تھے، مذہبوں میں بٹتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب زمانہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آیا تم حسینی ہو یا یزیدی ہو. آج وہ زمانہ ہے جہاں پر انسانیت صرف دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انسان دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، یا تم حسینی ہو یا یزیدی ہو. اگر حسینی ہو تو مظلوموں کے ساتھ نظر آؤ گے، اگر یزیدی ہو گے تو ظالم اسرائیل کے ساتھ نظر آؤ گے. بس آخری چند جملے سنیے، بس آخری چند جملے. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ تابوت کیوں نکالتے ہیں، یہ مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں، یہ تعزیے کیوں نکالتے ہیں. تو جواب سن لیجئے، وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ 1400 سال سے ہم ہی وہ قوم ہے جو سڑکوں پہ نکل کر کے یزید کے خلاف بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کس نے کیا ہے نا، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. تو آپ کے سامنے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، سن لیجئے کہ آج جو حسینی ہوگا وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو یزیدی ہوگا وہ یزیدیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. زمانہ آپ خود فیصلہ کر لے، کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے، کون مظلوموں کے ساتھ ہے، کون ظالم کے ساتھ ہے، کون قاتل کے ساتھ ہے، کون مقتول کے ساتھ ہے. تو جب آنکھیں کھولیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ سارے ممالک ایک طرف، ایران اکیلا ہے. حسینی ہونے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ حسینی اکیلا آتا ہے، یزیدی جھنڈ میں آتا ہے. یاد رکھیے گا، حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی خاص خاندان کا نہیں ہے. حسین ساری انسانیت کا ہے، حسین ساری انسانیت کا ہے. افسوس تو یہی ہے کہ لوگوں نے حسین کو ایک مسلک سے مخصوص کر دیا، ایک فرش اعضا سے مخصوص کر دیا، صرف اور صرف جلوسوں سے مخصوص کر دیا. نہیں، حسین تو ضمیر کا نام ہے. اب جس کا ضمیر زندہ ہے وہ حسینی ہے، جس کا ضمیر مر گیا. اور اسی ضمیر کی قربانی دینے کے لیے، اسی ضمیر کو سمجھانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، 72 کو ساتھ لے کے آئے ہیں. سب کے لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین، اور مقتل سے لالا کے سب کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں. آج حسین جو مظلومیت دکھا گئے ہمیں، رہتی تاریخ میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. سوچئے ذرا، پورے ایک صبح کی نماز سے لے کر کے عصر تک جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہو، جو بوڑھا ہو چکا ہو، جس کے بھائی کے مر جانے سے کمر ٹوٹ گئی ہو، جس کے جوان بیٹے کو دشمن نے مار دیا ہو، جس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہو، وہ جنگ کے میدان میں جب آتا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، مجھے مارو نہیں، تم اگر مجھے مار دو گے تو اللہ کے رحمت کا دروازہ تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر تمہیں کوئی بخشوا نہیں سکتا ہے. میں محمد عربی کا نواسا ہوں، جس کے لیے کہا رسول نے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین یہ بتانا چاہتے تھے، دیکھو مجھے مارنا گویا رسول اللہ کو شہید کرنا ہے، لیکن مسلمانوں نے پرواہ نہیں کیا، یزیدیوں نے پرواہ نہیں کیا. حسین کو کند خنجر سے قتل کرتے رہے، حسین کو پسے پشت
قتل کرتے رہے, حسین کو ذبح کرتے رہے. ارے ہاں زادارو, جب ایک وقت وہ آیا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا, حسین کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. ارے طوفان چلی, آنکھیں آئی, کربلا کی زمین ہلنے لگی. سید الساجدین نے کہا اے پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا ہے, اللہ کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے. ارے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے. سید الساجدین نے کہا آپ ایسا ہے باپ بولا, اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. اب جو سفر شروع ہوا ہے مظلومیت کا وہ سفر, حسین نوکے نیزہ پر ہے, بیویاں کھلے سر ہیں, بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں, اور ایک بیمار کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. लेके बढ़ते रहो भाई, लेके बढ़ते